مرحلہ آتا ہے. پھر فرمایا کہ اس کو ہم مدغہ سے اضامن میں بدلتے ہیں, اس کا اسکیلیٹل اسٹرکچر بناتے ہیں, ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کو دیتے ہیں. جب ہڈیوں کا ڈھانچہ دیتے ہیں فَكَسَوْنَا الْإِظَامَ اللَّحْمَ, اس ڈھانچے پر گوشت کی کھلیاں چڑھا دیتے ہیں, عصبے چڑھا دیتے ہیں. جب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ گوشت مل جاتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ایک نئی تخلیق کے مرحلے سے گزار کر پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں. آئیے اب ہم موجودہ دور کی سائنسی تحقیق اور قرآن کا دونوں کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد آج کے بہت بڑے ایمبریالوجسٹ اور بہت بڑے اناٹومسٹ اس کا ایک کال دیکھیں. میری مراد ڈاکٹر مور کی ہے. یہ کینیڈا کے اندر یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں. ڈاکٹر مور اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں اور ممبر ہیں یونائٹڈ چرچ کے. انہوں نے تقریباً 20 سال مسلسل ایمبریالوجی پر اور اناٹمی پر تحقیق, جستجو, ریسرچ کرنے کے بعد اس وقت 3 کتابیں ایمبریالوجی پر کم و بیش لکھ چکے. انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر اناٹمی اور ایمبریالوجی کی لیٹسٹ تحقیق کو اپنے سامنے رکھ کر کینیڈا کے ایک مقامی اخبار اس کے پہلے صفحے پر شاہ سرخی کی صورت میں اسٹیٹمنٹ دی. اور ڈاکٹر, میں کسی مسلمان مفکر, مسلمان محقق اور مسلمان سائنسدان کا حوالہ نہیں پیش کرتا, غیر مسلم کا, عیسائی کا اور اس شخص کا جو دنیا میں ایمبریالوجی اور اناٹمی پر اتھارٹی تصور کیا جاتا ہے اور جو خود یونائٹڈ چرچ کا ممبر ہے, یعنی مذہباً راسخ العقیدہ عیسائی ہے. اس نے اسٹیٹمنٹ دی اور اس نے کہا کہ میری حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی یہ جان کر کہ پچھلے 2 ڈیکیڈز میں, یعنی کم و بیش 20 سال کی تحقیق اور ریسرچ کے بعد ہم نے انسانی زندگی کے حیاتیاتی ارتقاء کے رحم مادر کے اندر جن مرحلوں کی تحقیق کی تھی, جب میری نظر قرآن پر پڑی تو قرآن بغیر کسی خطا کے پورا سائنٹیفک ڈیٹا ان کا دے چکا تھا. اور میں سمجھے بغیر, یہ تعجب کیے بغیر نہ رہ سکا کہ 1400 سال قبل جب سائنسی تحقیق کا کوئی تصور نہ تھا, قرآن اتنا ایگزیکٹ سائنٹیفک ڈیٹا دینے میں کس طرح کامیاب ہو گئے جس میں کوئی معمولی سا بھی ایرر نظر نہیں آتا. اور یہی وہ حقائق تھے جن کے اوپر مورس بیوکائی, ایک عیسائی فرینچ اسکالر نے تحقیق کی. مورس بیوکائی کی کتاب دی بائبل, دی قرآن اینڈ سائنس کے نام سے چھپ چکی. جب اسی اعتبار سے قرآن کی تحقیق کی اور اس نے کام اضافی کیا, اور اس نے اضافی کام یہ کیا کہ ساتھ بائبل کا بھی تقابلی مطالعہ کیا, کرسچن ہولی بک کا. جب بائبل کا مطالعہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا, پوری کتاب میں موازنہ کرتے ہوئے, قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے, ان حقائق کا تجزیہ کر کے منظر عام پہ لانے کے بعد وہ بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان کی حیاتیاتی ارتقاء کے مسئلے ہوں, یا اس کائنات میں زندگی کے کیمیائی ارتقاء کی بحث ہو, یا دیگر حیوانی زندگی کے مسائل ہوں, یا اس کے علاوہ کوئی بھی سائنسی مسئلہ ہو, یا کائناتی فلکی زندگی کی حقائق ہوں, جب ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو فرینچ اسکالر مورس بیوکائی کا کہنا ہے, وہ کتاب موجود ہے, اس نے کہا کہ ہماری حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی کہ قرآن مجید نے کم و بیش سائنس کے ہر ضروری موضوع پر گفتگو کی, اور جس موضوع پر قرآن نے گفتگو کی آج کی سائنس اس میں سے قرآن کے ایک اعلان کو بھی غلط ثابت نہ کر سکی, اور اس کے برعکس سائنس اس میں سے کسی موضوع پر گفتگو نہ کر سکی. اور اگر بائبل گفتگو نہ کر سکی, اور اگر کسی ایک مسئلے پر بائبل نے گفتگو کی تو وہ ایبسولوٹلی ان سائنٹیفک ڈیٹا دے کر خاموش ہو گئی, اور اس میں سائنٹیفک ایرر ہے, سائنٹیفک کنٹرڈکشن ہے, سائنٹیفک کنفیوژنز ہیں, اور آج کا سائنسدان اور عقل مند دانشمند انسان ان تصورات کو قبول نہیں کر سکتا. اور جب اس کی نظر قرآن پر پڑتی ہے تو مورس بیوکائی نے کہا کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب اور کوئی ورلڈلی سورس قرآن کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا دکھائی نہیں دیتا تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن آسمان سے نازل شدہ وحی. تو قرآن مجید نے اناٹمی اور ایمبریالوجی کے فیلڈ کے ان 7 مرحلوں کا ذکر کیا. پھر میں اسی سائنسی عصر حاضر کے سائنسی چیلنج کے اعتبار سے ایک اگلے نقطے کی طرف بڑھ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ آج کی ایمبریالوجی اور آج کی اناٹمی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کہ یہ جو ڈویژنز ہوتی ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا, سیل کی تقسیم کا نظام اور انسان کی حیاتیاتی ارتقاء کے مختلف مرحلے, یہ رحم مادر کے اندر جب تکمیل پذیر ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ 3 پردوں کے اندر سارا کام ہوتا ہے. ماں کے رحم کے اندر 3 پردے ہیں اور ان 3 پردوں کے اندر یہ سارا پروسیس عمل پذیر ہوتا ہے.
یہ آج کی تحقیق، لیکن 14 صدیاں پہلے رحم مادر کے اندر کے پردوں کو دیکھنے والی کوئی آنکھ، کوئی ذریعہ، کوئی سائنسی آلہ تو موجود نہ تھا، فقط پیغمبرانہ نگاہ تھی، اور وہ بھی اللہ کی وحی کے نور سے روشن ہونے والی نگاہ، اور قرآن تھا، اور وہی ایک ذریعہ علم تھا جس کے ذریعے یہ حقیقت عالم انسانیت تک پہنچائی جا رہی تھی۔ سو قرآن مجید نے سورہ انعام کی آیت نمبر 39 میں فرمایا وہ 3 پردے، ان کو کہا جاتا ہے 3 اناٹومیکل لیئرز، یعنی اناٹمی کی فیلڈ کی چونکہ تحقیق ہے تو 3 اناٹومیکل لیئرز کا نام دیا جاتا ہے، یعنی 3 یہ پردے ہیں رحم مادر کے۔ ان میں سے پہلے کا نام ہے ابڈومینل وال، دوسرے کا نام ہے یوٹرائن وال، اور تیسرے کو کہتے ہیں ایکسٹرا ایمبریونک ممبرینز۔ یہ 3 بنیادی پردے ہیں رحم مادر کے اندر جو انسان کی حیاتی ارتقاء کے پروسیس کو ڈھانپتے اور انسان کی اس وقت کی زندگی کی حفاظت کرتے۔ اب یہ 3 پردے جن کا ذکر آج کی سائنس میں ان کا منظر عام پہ آنا تو تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج تو سائنس اپنی آنکھ سے رحم مادر کے اندر انجام پذیر ہونے والے پروسیس کو دیکھ رہی ہے، مگر قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس نے اعلان کیا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ یاد کرو اپنے اللہ کی قدرتوں کو کہ لوگوں جو تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق، ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں، اس کے بعد سے تیسرے مرحلے میں، اور مرحلہ وار تمہاری زندگی کو گزارتا ہے۔ اور اللہ پاک کی عظمتوں کو یاد کرو کہ فی ظلمات ثلاث، وہ 3 تاریکیوں کے پردوں کے اندر تمہاری تشکیل کرتا ہے۔ یہ 3 ویلز آف ڈارکنیس کہا جاتا ہے، 3 ویلز آف ڈارکنیس، کہ ان کے اندر رحم مادر کے سارے مرحلے حیات انسانی کے طے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ہے جو آج کے چیلنج کا 14 صدیاں پہلے واضح جواب دے چکا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم قرآن مجید کا ایمبریالوجیکل مطالعہ کریں، اناٹمیکل مطالعہ کریں، اس نقطۂ نظر سے قرآن حکیم کی اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے اس موضوع میں خاص طور پر 4 چیزوں پر روشنی ڈالی ہے۔ نمبر 1، فرٹیلائزیشن از پرفارمڈ بائی اونلی اے ویری اسمال والیوم آف لکوڈ۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ جو فرٹیلائزیشن ہے، جہاں سے انسانی زندگی کی نشو و نما ہوتی ہے، جس منی سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ مقدار میں، کوانٹٹی میں بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ نمبر 2، کانسٹیٹوئنٹس آف دی فرٹیلائزنگ لکوڈ، یہ جو مادہ ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے؟ قابل توجہ ہے یہ بات۔ اس مادے سے جہاں سے انسانی زندگی کی نشو و نما کا آغاز ہوتا ہے یہ کن کن اجزاء پر مشتمل ہے؟ یہ تو سائنس آج ان کی تحقیق کر رہی ہے انالیسس کے بعد، لیبورٹری کے انالیسس کے بعد، لیکن قرآن ان کے اجزاء ترکیبی کو بیان کر چکا ہے۔ اور امپلانٹیشن آف دی فرٹیلائزڈ ایگ، اس کی امپلانٹیشن کس طرح ہوتی ہے، اور پھر ایوولوشن آف دی ایمبریو، یہ جو ایمبریو ہے اس کا ارتقاء کس طرح وجود میں آتا ہے۔ ان مسائل کو قرآن مجید میں مختلف 11 مقامات پر بیان کیا گیا۔ 11 مقامات پر قرآن مجید نے ایمبریالوجی کے مسئلے کو ڈسکس کیا، اور وہ لکوڈ جہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے وہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہے، اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر 4 تک چیزوں کا مزید ذکر فرمایا، 4 چیزوں کا اجزاء۔ ایک سپرم کا ذکر کیا، اب میڈیکل سائنس میں سپرم اور سپرمیٹوزوا کا نام پڑھتے ہیں، اس سپرم کا ذکر کیا قرآن نے۔ دوسرا لکوڈ پورڈ آؤٹ، اس کا ذکر کیا۔ تیسرا ڈسپائزڈ لکوڈ کا ذکر کیا۔ چوتھا مکسچر یا منگلڈ لکوڈ کا ذکر کیا۔ وہ سپرم کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ قیامہ آیت نمبر 75 میں فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقہ، یہاں اس سپرم کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جو نچڑی ہوئی منی ہے اس کے نطفہ سے کیا تمہیں پیدا نہیں کیا گیا؟ اس نچڑے ہوئے فلوئڈ کے نطفہ کو سپرم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لکوڈ پورڈ آؤٹ، فرمایا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے وہ مادہ، اس کے ماخذ اور مصدر اور مرکز تخلیق کا بھی ذکر کیا کہ وہ صلب اور ترائب کے درمیان سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ذکر کیا سورہ طارق کی آیت نمبر 86 کے اندر۔ پھر وہ ڈسپائزڈ لکوڈ، اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے پھر کہا الم نخلقکم من ماء مہین، المرسلات کی آیت نمبر 32 میں ذکر کیا۔ اور پھر بالآخر وہ جس کو منگلڈ اور مکسڈ لکوڈ کا نام دیا جاتا ہے